بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کا جو چیپٹر چل رہا ہے ریڈ کراس سوسائٹی، کل بھی پڑھایا گیا تھا اور ابھی اس میں سے کچھ بچا ہے، اس کو دیکھیے گا۔ کہہ رہے ہیں انہی دنوں سلفرینو میں فرانس کے کسی بینک کا عہدے دار جین ہنری ڈونان بھی موجود تھا۔ جین ہنری ڈونان بھی موجود تھا۔ اب اس کے ساتھ اس نے کیا کیا وہ دیکھیے، یہاں سے بتا رہے ہیں۔ کہہ رہے کہ وہ شہنشاہ فرانس نیپولین سے ملنے خاص سلفرینو گیا تھا۔ کہہ رہے کہ فرانس کا جو شہنشاہ تھا نیپولین، اس سے خاص طور سے سلفرینو ملنے گیا تھا۔ اب ملنے کیوں گیا تھا، اس کا خاص مقصد کیا تھا، اب یہاں دیکھیے۔ کہہ رہے ڈونان کو الجزائر میں اپنے کیمپوں میں پانی کا معقول بندوبست کرنا تھا۔ کہہ رہے ڈونان کو الجزائر میں اپنے کیمپوں میں پانی کا معقول بندوبست کرنے گیا تھا۔ اس کا وہ پرمیشن لینے گیا تھا کہ اگر وہ ہم کو پرمیشن دے دیتا ہے فرانس کا شہنشاہ، تو ہم معقول انتظام کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ اسی مقصد سے وہ ان سے ملنے گیا تھا، اور اسی لیے وہ نیپولین سے مل کر خاص سہولتیں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ لیکن ڈونان نے جب جنگ کی ان تباہ کاریوں کو دیکھا تو اپنا کام بھول گیا۔ لیکن جب ڈونان وہاں پہنچا اور جنگ کے اندر جو تباہ ہوئے تھے فوجی، 15 گھنٹے کے اندر 40,000 سپاہی جب زخمی ہوئے تھے، تو ان کی پریشانیوں کو دیکھ کر ڈونان اپنے مقصد کو بھول گیا۔ ہزاروں سپاہیوں کو خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھ کر اس کا دل رو پڑا۔ ہزاروں سپاہیوں، 40,000 تھے، ان کو خون میں لپٹا ہوا تڑپتا ہوا دیکھ کر ان کا دل رو پڑا۔ زمین آبپاشی بینک، اب اسے کوئی چیز یاد نہ رہی، اب اس کے سامنے یہی ایک مقصد تھا کہ وہ کسی طرح ان تڑپتے ہوئے زخمی سپاہیوں کی مدد کرے۔ اب اس کے ذہن میں جو بھی باتیں تھے وہ سب فراموش ہو گیا، یعنی بھول گیا۔ اب ان کے خاص مقصد یہ تھا کہ ان زخمی سپاہیوں کی کس طریقے سے مدد کرے اور انہیں موت سے بچائے۔ اب مان لازمی ہے جو تو زیادہ زخمی ہو کر مر گئے، لیکن جس کو زخم کم آیا ہے اس کو کس طریقے سے اس کی جان بچائی جا سکے، اس میں وہ لگ گئے۔ کہہ رہے اسی مقصد کے لیے وہ فوراً سلفرینو کی سمت روانہ ہو گئے۔ وہاں اور اس کے قریب کے گاؤں کے لوگوں سے ملا، انہیں انسانیت بھائی چارے کا واسطہ دے کر اس بات پر راضی کیا کہ وہ زخمی سپاہیوں کی خبرگیری کرنے میں ان کا ہاتھ بٹائیں۔ اب وہ جلدی فوراً کیا ہوا، سلفرینو کی طرف بڑھا اور وہاں کے جو قریب کے لوگ تھے ان سے ملے اور ان کے بھائی چارے کا واسطہ دے کر کہا کہ چلو ان زخمی سپاہیوں کی کچھ مدد کرے، ان کی دیکھ بھال کرے۔ تو انہوں نے کسی طرح سے لوگوں کو بات منوا کر ان کو اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر آئے۔ ہم سب بھائی ہیں، وہ سمجھا رہے ہیں کہ ہم سب کیا ہیں، بھائی ہیں۔ ڈونان کے سنارے نے آخر لوگوں کے دلوں میں محبت کا جذبہ پیدا کر دیا۔ ڈونان نے جب یہ نعرہ لگایا کہ آخر ہم کچھ بھی ہو لیکن آخر ہم سب بھائی ہیں، اس جذبے نے، اس نعرے نے سب کے دلوں میں محبت کا جذبہ پیدا کر دیا۔ 300 افراد اکٹھے ہوئے۔ کتنے؟ 300 افراد اکٹھے ہوئے، یعنی 300 لوگ اکٹھے ہوئے۔ بہت سی خواتین نے بھی ان کا ساتھ دیا اور عورتیں بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے آئیں۔ اگر میدان جنگ میں ہزاروں زخمی سپاہی بھوک پیاس اور درد کی تکلیف میں کراہتے نیم مردہ پڑے تھے۔ زخمی پڑتے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی سمجھنے والا نہیں تھا، کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا، کوئی اس کے مرہم پٹی کرنے والا نہیں تھا۔ اس طریقے سے وہ لوگ کیا تھے، نیم مردہ پڑے ہوئے تھے۔ ادھمرا، نیم مردہ کا معنی آتا ہے ادھمرا، یعنی نہ مرا ہے اور نہ مکمل طریقے سے وہ اپنا کام کر سکتا ہے۔ ڈونان کے گروہ نے زخمیوں کی مرہم پٹی کی اور ابتدائی طبی امداد بہم پہنچائی۔ زخمی سپاہیوں کو اٹھا کر قریب کے دیہاتوں میں لے جایا گیا جہاں ان کا باقاعدہ علاج کیا۔ کوئی ہسپتال وغیرہ تو تھا نہیں، لیکن وہ قریب کے علاقے میں لے گیا تاکہ اس کا انتظام، اس کا دیکھ بھال صحیح سے ہو سکے۔ اب جو بھی زخمی سپاہی زیادہ زخمی تھے ان لوگوں کو اٹھا کر دیہات میں قریب کے گاؤں میں لے جا کر ان کا دیکھ بھال کرنے لگے۔